بھی حدیث کو سمجھنے کے لیے دو باتیں جاننا انتہائی ضروری ہے. ایک صحت حدیث، دوسرا دلالت حدیث، یعنی حدیث کی سند صحیح ہے یا نہیں، اور اس حدیث سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. حدیث غدیر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے منبر پر مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا تھا: من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والا و آد من آدا. اس کی صحت سند تو یہ ہے کہ اہل سنت کی یہاں تواتر قطعی سے حدیث غدیر آئی ہے، 110 صحابہ اکرام سے روایت ہوئی ہے. اب دوسرا مرحلہ دلالت حدیث کا ہے کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے. یعنی اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ یہ حدیث غدیر مولا علی کا بعد رسول خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت کرتی ہے یا نہیں. اگر کسی کو اس بات سے انکار ہے کہ حدیث غدیر سے مولا علی کی اطاعت مطلق امت پر ثابت نہیں ہوتی تو اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، وہ ابن تیمیہ کی مجموعہ فتاوی کو پڑھ لے. 4 جلد ہے، صفحہ 255. لکھتے ہیں: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، اگر اس بات کو مان لیا جائے، ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا: من کنت مولا فعلی مولا، اللہم وال من والا و عاد من آدا، لوجب اتباعہ فی کل ما قال، تو اس سے تو مولا علی کا ہر معاملے پر ان کے قول کی پیروی اور اتباع کرنا امت پر لازم آئے گا. یعنی یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث غدیر مولا علی کی اطاعت مطلق کو ہر مسلمان پر ثابت کرتی ہے. میں یہاں پر اپنے اہل سنت کے سادہ لو بھائیوں سے کہوں گا کہ دیکھیے کس طرح سے آپ کو ہمیشہ جھوٹ بول کر یہ کہا گیا کہ من کنت مولا فاز علی مولا کی حدیث میں مولا کے معنی دوست کے ہیں، جبکہ ابن تیمیہ تک یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر حدیث غدیر کو صحیح مانا جائے بقول ان کے تو اس میں مولا علی کی اطاعت مطلق ثابت ہے، یعنی مولا علی کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہے. تو اب ایک طرف ابن تیمیہ یہ لکھ رہے ہیں اور دوسری طرف سند حدیث کیا ہے، یہ سلفی اور وہابیوں کے امام شیخ البانی سے پوچھ لیتے ہیں. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ محمد ناصر الدین البانی 4 جلد ہے، لکھتے ہیں کہ قال من کنت مولا فہذا مولا، اللہم وال من والا، اور اس کے بعد نیچے دیکھیے لکھا انہوں نے اسنادہ صحیح علی شرط البخاری، یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح بخاری کے لیول کی ہے. احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں 2 مقامات پر حدیث غدیر کو لکھا ہے، اور اس پر دیکھیے شعیب ارناؤت کیا لکھ رہے ہیں: اسنادہ صحیح و رجالہ ثقات. سنن نسائی میں موجود ہے، ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے، ابن حبان نے لکھا ہے، طبرانی نے لکھا ہے، بزار نے لکھا ہے، حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین میں لکھا ہے، ابن ابی عاصم نے لکھا ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، اور سب نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا اسنادہ صحیح، یہ حدیث صحیح السند ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مولا علی کی اطاعت مطلق ثابت ہوتی ہے، اور سلفیوں اور وہابیوں کے امام شیخ البانی اور شعیب ارناؤت یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح السند حدیث ہے. لیکن اس کے بعد ابن تیمیہ نے دلالت حدیث کو لکھا اور پہ لکھا کہ اگر اس حدیث کو ہم صحیح مانیں تو کیونکہ اس سے تو مولا علی کی اطاعت مطلق کو امت پر ماننا پڑ جائے گا. تو اس بنیاد پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ اس حدیث کا ماصل یہ ہے کہ مولا علی کی اطاعت مطلق پوری امت پر واجب ہوتی ہے تو یہ حدیث جھوٹی ہے. جبکہ 110 صحابہ اکرام سے روایت ہو کے آئی ہے، تو اب ان صحابہ اکرام کے متعلق ابن تیمیہ کا کیا نظریہ ہوگا، یہ اب سلفی بھائی ہمارے اس کا جواب دیں گے. لیکن ایک بات تو طے ہو گئی اس عبارت کو پڑھ کے کہ اہل سنت کے علم الحدیث میں حدیث کو پرکھنے کا معیار سند نہیں، بلکہ معیار یہ ہے کہ جس حدیث سے علی بن ابی طالب کی فضیلت ثابت ہو اسے جھوٹا قرار دے کر اس کا انکار کر دیا جائے. میں اپنے برادران اہل سنت کو متوجہ کرتا ہوں یہاں پر کہ دیکھیے یہ ہے آپ کے علماء کے بنائے ہوئے علم الحدیث کا اصل چہرہ،
اور وہاں عداوت اہل بیت میں سب ایک ہیں۔ ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری مولا علی کی محبت اور ان کی فضیلت کے اقرار کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ آپ کے اہل سنت کے علم الحدیث کا معیار یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا ثقہ راوی کیوں نہ ہو، اگر وہ محبت اہل بیت کی بات کرے اور اہل بیت کی فضیلت کی بات کرے تو فوراً اسے بدعتی کہہ کر جھوٹا قرار دے دیا جائے۔ اب میں یہاں پر انتہائی دیانتداری کے ساتھ اپنے برادران اہل سنت سے کہوں گا کہ جو دل میں محبت اہل بیت رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ خدا را یہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ ان افراد نے اہل بیت علیہ السلام سے اپنے بغض کا اظہار ہمیشہ ہم شیعوں سے دشمنی کر کے کیا ہے۔ میں کہوں گا کہ ایک بار سوچیں اور چھوڑیں یہ شیعہ سنی کی بحث کو۔ ہمیں کسی کو شیعہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر اہل بیت رسول علیہ السلام اور بالخصوص مولا علی علیہ السلام سے تو اپنے معاملے کو درست کریں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے بڑوں نے آپ سے جھوٹ بول بول کر آپ کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے، آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت سے محروم کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہاں پر میں بعض اہل سنت کے علماء سے کہوں گا کہ خدا را ہمارے سادہ لو سنی بھائیوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں، اور یہ کہنا آپ چھوڑ دیں کہ من کن تو مولا فہذا علی، مولا میں مولا سے مراد دوست ہے، جبکہ ابن تیمیہ کا اعتراف آپ کے سامنے آ چکا کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث سے مولا علی کی اطاعت مطلق امت پر ثابت ہوتی ہے، یعنی ان کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں حدیث غدیر میں کہ جس کا میں مولا ہوں، جس طرح سے میں مولا ہوں، میرے بعد اسی طرح سے علی مولا ہے۔ تو میں نے اپنی پچھلے کلپ کے اندر یہ بتایا تھا، ویڈیو کا لنک نیچے کمنٹس میں بھی موجود ہے، کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ جس طرح سے میں تمہارا مولا ہوں اسی طرح سے میرے بعد علی تمہارے مولا ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست سمجھتے ہیں یا سرپرست سمجھتے ہیں؟ اگر آپ رسول کو اپنا دوست سمجھتے ہیں تو پھر آپ جانیں اور آپ کا ایمان جانیں، اور اگر نبی اولا ہے پوری امت کے اوپر، سرپرست ہے پوری امت کا، تو پھر یاد رکھیں جس طرح سے نبی سرپرست ہے، بعد نبی اسی طرح سے علی امت کے سرپرست ہیں، جس طرح سے امت پر نبی اولا ہیں اسی طرح سے بعد رسول امت پر علی امت کے مولا ہیں۔ بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ سوچیں اور فکر کریں، اور خدا را زندگی میں ایک مرتبہ حق کو تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں۔